الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین و ناظرین، سیاسی پوائنٹ کے توسط سے قاضی احمد نورانی صدیقی آج آپ سے مخاطب ہے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جسے مجدد دورہ کہا گیا، پاکستانی سیاست کا مرد قلندر کہا گیا، جسے ایک عبقری شخصیت کہا گیا، جس کے کردار، جس کے افکار، جس کے نظریات اور جس کا انداز گفتگو اپنی مثال آپ رہا، اور ساری دنیا اسے علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ آج جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں معاشرے کے وہ الفاظ جو بازاری الفاظ ہیں، عامیانہ سوقیانہ الفاظ ہمارے سامنے آتے ہیں، الزام تراشیاں، ایک دوسرے کی پکڑی اچھالنے کا عمل، اور اس طرح کے الزامات کہ شاید ایک مہذب معاشرہ اسے کبھی تسلیم بھی نہ کرے۔ لیکن جب ہم قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیاست کو دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے۔ آپ اپنے سیاسی مخالفین کو للکار رہے ہیں، آپ مخالف سیاسی جماعتوں کو چیلنج کر رہے ہیں، آپ جمہوری نظام سبوتاژ کرنے والوں کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں، لیکن کوئی ایک لفظ ایسا نہیں جو معیار سے گرا ہوا ہو۔ کوئی کردار تو ہوگا نا، کوئی طریقہ تو ہوگا۔ ایک بار حضرت فرمانے لگے کہ میر بھی کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے بیٹے سے دوا لیتے ہیں۔ کہا حضرت یہاں تو لوٹے کا لفظ ہے۔ کہا قاضی صاحب ذرا وہ استعمال کرنا مجھے مناسب نہیں لگا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ 15-20 دن پہلے پورے ملک میں ایک انتشار کی، ایک ہیجان کی کیفیت تھی کہ کوئی اداروں کی مخالفت کرے گا اور کوئی حمایت کرے گا۔ ملک میں مارشل لا ہے، جنرل ضیاء کی حکومت ہے، چیف آف دی آرمی اسٹاف، پھر صدر پاکستان، اور وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف جو امریکہ کے کندھے پہ چڑھ کر ہیرو بنا ہوا ہے افغانستان کی جنگ کا۔ لیکن جب علامہ شاہ احمد نورانی نشتر پارک کے جلسے میں کھڑے ہیں تو للکار رہے ہیں کہ چند مہم جو جرنلوں کو ہرگز پاکستان پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ ہمت ہے کسی میں؟ یہاں تو لوگ دن میں ایک بیان دیتے ہیں تو رات کو معافی مانگ لیتے ہیں۔ بڑے بڑے صاحبان جبہ و دستار جو کہتے ہیں کہ فلاں فلاں سے ملتا ہے، فلاں فلاں سے ملتا ہے، ہمت نہیں ہے کہ کسی کا مقابلہ کر سکیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ 3 ماہ پیشتر لانڈی اور اس کے اطراف کے علاقوں میں ایک الیکشن ہوا۔ 1-2 مقررین نے کہیں تحریک لبیک کی حمایت میں پی ایس پی کے خلاف بیان دے دیا، اگلے دن جا کے معافی مانگنے بیٹھ گئے سب کے سب۔ وہ مرد قلندر کہ ایم کیو ایم اپنے عروج پر ہے اور کسی کے ذہن میں یہ نہیں کہ اس کا سورج شہر کراچی میں کبھی ڈوبے گا، لیکن جب عصبیت کے خلاف کھڑا ہوا ہے وہ مرد قلندر سعود آباد کے آر سی ڈی گراؤنڈ میں تو للکار رہا ہے، گولیاں چل رہی ہیں، لیکن اس کے موقف میں ذرہ برابر کمی نہیں ہے۔ لوگ آج عقیدہ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں۔ 10 سال 11 سال ہو گئے، نہ آسیہ کو سزا ہوئی، نہ ممتاز قادری کی سزا کو ہم بچا سکے، نہ کوئی اور مطالبہ پورا کر سکے، فرانس کے سفیر کو نکال سکے۔ وہ مرد قلندر کے اگر کھڑا ہو گیا تو آئین میں ترمیم کروا دی اور قادیانیوں کو آئینی طور پر کافر قرار دلوا دیا۔ ہم علامہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے کس گوشے پر بات کریں؟ ہم ان کی سیاسی جدوجہد، ان کی دینی و ملی خدمات، ان کے افکار، ان کے نظریات، ہم کس پہلو پر جائیں یا ہم دیکھیں کہ عالم مبلغ کیسا ہوتا ہے؟ آج تو بڑا عالمیہ ہے، ہر ایک کو قائد ملت اسلامیہ بننے کا شوق ہو گیا ہے۔ جس کو
اردو کے علاوہ کوئی ایک آدھ زبان کے چند الفاظ آتے ہوں گے، وہ بھی قائد ملت اسلامیہ، اس کی بھی نہیں معلوم کہ ملت اسلامیہ کے ممالک کتنے. قائد ملت اسلامیہ کا لقب اس کے نام کے ساتھ سجتا ہے جو نکلتا ہے یورپ کے دورے پر تو جا کر کینیڈا کے وینکوور تک آخری کنارے تک پہنچتا ہے، دوسری طرف کا سفر کرتا ہے تو افریقہ کی آخری حدوں تک پہنچتا ہے، جس کے ہاتھ پہ ہزاروں افراد اسلام قبول کرتے ہیں. جو انگریزی میں خطاب کرنے کھڑا ہوتا ہے تو آکسفورڈ اور کیمبرج کے پڑھنے والے اپنی انگریزی درست کرتے ہیں. جو عربی میں گفتگو کرتا ہے تو اہل زبان محو حیرت ہوتے ہیں. اور جو دنیا کی مختلف زبانوں میں کبھی گفتگو کا انداز اختیار کرتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مادری زبان تو ہماری ہے، ان کو کیسے آ گئی؟ جس کو معلوم ہے کہ برطانیہ کا آئین کیا کہتا ہے، امریکہ کے اصول و قوانین کیا ہیں، دنیا کے انقلابات کیسے آئے، وہ قائد انقلاب ہو سکتا ہے نا. گلی کوشے میں یہاں دو نعرے لگ گئے، وہاں دو ہاتھ اٹھا لو، پاؤں اٹھا لو، یہ کر لو وہ کر لو، وہ قائد ہو جاتا ہے؟ نہیں نہیں، اہل سنت کی میراث، اہل سنت کا اثاثہ قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی ہیں. اور پھر اکابرین کے ساتھ چلنے والوں کا معیار کیا ہوتا ہے؟ ان کے رفقا کون ہیں؟ پروفیسر شاہ فرید الحق صاحب مترجم کنز الایمان، صوفی ایاز خان نیازی، علامہ عبدالستار خان نیازی مجاہد ملت. آج تو عجیب مسئلہ ہے، گلی کوچے سے نکلے لوگ رنگ برنگی پگڑیاں باندھی وہ رفیق بن گئے کسی بڑے عالم کے. اہل سنت کا ایک بڑا تابناک ماضی ہے. آئیے قائد اہل سنت، قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی کے افکار عالیہ کی روشنی میں صفبندی کریں، دیکھیں کہ اس ملک میں انقلاب کا راستہ کس طرح ہموار ہوگا. وہ انقلاب کا راستہ کسی کے جوتوں کی پالش کر کے نہیں، کسی سیٹ کی آشیرواد سے نہیں، بلکہ دلوں سے ایک جذبہ، ایک فکر لے کر پیدا ہوگا اور غلامی رسول کا ایک عملی اظہار ہوگا. پھر وہ راستہ آگے بڑھے گا. اور جو وہ راستہ ہمیں قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیق علیہ الرحمٰن نے دیا. 11 دسمبر ان کا یوم وصال ہے، ان کا 19واں یوم وصال ہے، اور ہم ان کی فکر پر کاربند ہیں، عمل پیرا ہیں، اور ان کی فکر پر کاربند رہتے ہوئے ملک میں انقلاب نظام مصطفیٰ کی جد و جہد کرتے رہیں گے. قائد ملت اسلامیہ نے ہمیں جو استقامت کا راستہ دیا ہے، ہمیں جو اصول سکھائے ہیں، ہم ان اصولوں پر قائم رہیں گے. جمعیت علماء پاکستان اور ملک بھر میں اس کے کارکنان قائد ملت اسلامیہ کے نظریے کے امین ہیں، لیکن انشاءاللہ قائد ملت اسلامیہ کے نظریہ انقلاب نظام مصطفیٰ کو باقی رکھیں گے، اور جن فکروں کا انہوں نے تعین کیا ہے ان افکار عالیہ کی روشنی میں ہم آگے بڑھتے رہیں گے. اللہ اور اس کا حبیب ہمارا حامی ناصر.